أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون وقال ربنا عز وجل في مقام أخرى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا. ہر قسم کی تعریفات تسبیحات کبریائی بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے، حکم الحاکمین کے لیے، اور درود و سلام پیارے پیغمبر ساقی کوثر شافی محشر سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہادی رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا. عزیز بھائیوں، آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین اسلام کو یا مسلمانوں کو فتح عطا فرماتے ہیں تو اسلام کی فتح کے اندر جب مسلمان فاتحین بنتے ہیں تو ایسی غیر شرعی حرکت سے اور ایسے غیر شرعی جملوں سے اجتناب کرنا چاہیے جو مجموعی طور پر اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں. یقیناً حالات جو ہیں وہ سب کے سامنے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں ہر جگہ پر مظلوم ہی نظر آتے تھے. ہر جگہ پر مار پڑتی ہے، مسلمانوں کو مار پڑتی ہے، خون بہایا جاتا ہے، مسلمانوں کا خون بہایا جاتا ہے، پابندیاں لگائی جاتی ہیں، ان کے اوپر لگائی جاتی ہیں، عزتیں لوٹی جاتی ہیں، ان کی لوٹی جاتی ہیں، اور یہاں تک کہ مسلمان بچیوں کو بیچ دیا گیا. تو یہ حالات اتنے ابتر کن کے ہوئے؟ مسلمانوں کے ہوئے. اور کیوں ہوئے؟ جہاد سے پیچھے رہنے کی وجہ سے ہوئے. حالانکہ جہاد فی سبیل اللہ جو تھا وہ صرف اور صرف کامیابی ہی کامیابی ہے، غلبہ ہی غلبہ ہے، عزت ہی عزت ہے. دیکھ لیں وہ لوگ جن کے اوپر پوری دنیا جملے کس رہی تھی، اپنے بیگانے جن کے مخالف بن رہے تھے، جن کے اوپر کئی طرح کے داغ لگے ہوئے تھے، کئی دبے بنے ہوئے تھے، ان کے کردار کے اوپر، ان کے اخلاق کے اوپر، ان کی زندگی کے اوپر، ان کے تمغوں کے اوپر، ان کے عہدوں کے اوپر. اور جب یہ لوگ جہاد کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیسے عزت سے نوازا ہے. ہر دل کے اندر احترام، ہر دل کے اندر محبت، ہر دل کے اندر دعا، سلامتی کی دعا ان کے لیے. کن کے لیے؟ جب قوم جہاد کے اوپر کھڑی ہوتی. عرب شیخ کا واقعہ، اس کی تحریر آپ سب بھائیوں نے سنی ہو. اس نے کہا تھا وقت مضا وقت الکثیر، وقت مضا وقت الکثیر، کہ ایک عرب شیخ کہتے ہیں کثیر وقت گزر گیا ہے، ان محروم آنکھوں نے کوئی ایسا منظر دیکھا ہی نہیں ہے. ان محروم آنکھوں نے کیا دیکھا ہے؟ کبھی افغانستان کے اندر دشمن اسلام جو ہے وہ اوپر سے آگ اور لوہا برسا رہے ہیں، کبھی فلسطین کی گلیاں جو ہیں وہ خون سے رنگین ہو رہی ہیں، کبھی عراق کے اندر مسلمان لہو لہان ہو رہے ہیں. ہر جگہ ہر طرف مسلمان کا لہو بہہ رہا ہے، اور یہی خبریں روزانہ سننے کو ملتی ہیں، یہی خبریں سننے کو ملتی ہیں. آج بھی ہمیں وہ چیزیں یاد آتی ہیں جب ایک بھائی ہمارے
مقبوضہ کشمیر کے اندر 8 سال تک لڑتے رہے اور واپس آئے. کہتے ہیں 2 چیزیں کہ ایک جگہ میں نے ایک بوڑھے کو کئی دفعہ دیکھا صبح 7-8 بجے باہر نکل کے رویا کرتا تھا اپنے گھر سے باہر نکل کے. تو میں نے اس بوڑھے سے پوچھا کیا وجہ ہے روزانہ روتے رہتے ہو, صبح کے آغاز میں روزانہ روتے رہتے ہو, کیا وجہ ہے؟ تو کہتے ہیں اس بوڑھے نے کہا کہ میں ہر روز سورج کو دیکھ کے روتا ہوں, کاش کہ یہ آج کا سورج یہ آزادی کا سورج, یہ والا سورج ہی آزادی کا سورج. کہتے ہیں جب مقبوضہ جموں کشمیر میں صبح ہوتی ہے تو بچے گھروں سے ایسے نہیں باہر نکل آتے ہیں, سب سے پہلے ان کے بچے کھڑکیوں کی طرف لپک رہے ہوتے ہیں, ذرا کھڑکیوں سے دیکھیں کہ باہر امن امان ہے. تو میرے عزیز بھائیوں, یہی منظر ہر دفعہ سننے کو ملتے تھے, یہی منظر. اور عرب شیخ کہتے ہیں کہ جب پتہ چلا کہ گاؤں کے پجاری جو ہیں ان کو مسلمانوں نے, پاکستان کے شاہینوں نے مارا ہے, اور کہتے ہیں آنکھوں سے آنسو نکلے اور دل کی دھڑکنیں بھی سجدہ ریز ہو گئی, دل کی دھڑکنیں بھی سجدہ ریز ہو گئی. اتنا سکون اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جب کافر کو مار پڑتی ہے وہ یشفی صدور قوم مومنین, ایمان والے کے سینوں کو ٹھنڈک ملتی ہے. اور اللہ کی قسم شاید جب سے ہم پیدا ہوئے اتنی خوشی اپنی, جب سے ہوش سنبھالی اپنی پوری زندگی میں اتنی خوشی کبھی نہیں ملی ہے جتنی یہ خوشی تھی کہ مسلمانوں نے اپنے سے کئی گنا بڑی طاقت کو, جس کے پیچھے پورا کفر ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا الکفر ملت واحدہ, سارا کفر ایک ملت ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ تمہارے مقابلے میں صرف ہندوستان ہے, تمہارے مقابلے میں ہندوستان نہیں ہے, اسرائیل بھی ہے, امریکہ بھی ہے, پوری دنیا کا کفر تمہارے مقابلے کے اندر. الکفر ملت واحدہ. وہ مار رہے تھے, وہ چھیڑا خانی کر رہے تھے, ساری دنیا تماشا دیکھ رہی تھی یہ کیا بن رہا ہے. اور جب انہوں نے مارے تو فوری طور پر جو پوری دنیا میں اپنے آپ کو چودھری سمجھتا ہے وہ فوری طور پر بیچ میں کودتا ہے. جنگ بندی ہونی چاہیے, مذاکرات ہونے چاہیے, امن شانتی کی باتیں ہونی چاہیے. اور جب ان کو مار پڑ رہی تھی, جب ان کی مسجدیں گر رہی تھی, جب ان کے اوپر بم برسائے جا رہے تھے, پھر دنیا تماشا دیکھ رہی تھی. میرے عزیز بھائیو, یہ اسلام کی فتح ہے. وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے سینوں کو ٹھنڈا کر دیا. اللہ نے اسلام کو فتح دی, اللہ نے جہاد کو فتح دی ہے, اس قتال کو اللہ نے فتح دی ہے. یہ دشمن دوبارہ جرأت نہیں کرے گا. پوری دنیا کے اخبارات دیکھ لیں, دنیا کی نیوز سن لیں, ساری دنیا جو ہے کن کو داد دے رہی ہے, کن کو فخر سے دیکھ رہی ہے, کن کی جرأت اور بہادری کو اور حوصلوں کو بیان کر رہی ہے. کون ہے وہ لوگ جو جہاد کے اوپر کھڑے, جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا, جنہوں نے سائن کیے, جنہوں نے لکھا تھا یہ جان اسلام کے لیے حاضر ہے. اور بعض نام نہاد مسلمان, پتہ نہیں دل میں کتنا, اللہ معاف کرے, دل میں نفاق ہے. یعنی ایک بندہ اہل اسلام کے لیے جان دے رہے, بعض اس کو وطن پرستی کہتے ہیں, وطن کے اندر مسلمان نہیں رہتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے ساتھ معاہدے کر رہے ہیں کہ مدینے کے اندر جو بھی حملہ کرے گا مل کر دفاع کریں گے. یہاں پہ تو جو ہے نا وہ اکثریت مسلمانوں کی ہے, اتنے مسلمان ہیں, اور بعض لوگ اس چیز کو ہوا دے رہے ہیں کہ یہ قومیت کی لڑائی ہے, یہ وطنیت کی لڑائی ہے. میرے عزیز بھائیو, امام کعبہ نے اس کے اوپر بیان دیا. انہوں نے کہا ہے پاکستان کی ہندوستان کے ساتھ لڑائی یہ اسلام کی فتح ہے, اور اس پر مسلمانوں کو اللہ کے سامنے سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے, مسلمانوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. میرے عزیز بھائیو, مسلمان جنگیں جو ہے وہ وسائل کی بنیاد کے اوپر نہیں لڑتے ہیں, مسلمان اسلحے کی بنیاد کے اوپر نہیں لڑتے ہیں, تعداد کی بنیاد کے اوپر مسلمان نہیں لڑتے ہیں. غزوہ حنین کا موقع ہے, اور یہی ہمارے جمعے کا جو ہے نا وہ موضوع تھا کہ اللہ تعالیٰ جب خوشی عطا کریں, جب فتح عطا کریں تو اللہ کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ساری دنیا اس وقت ہمیں مٹانے کے اوپر لگی ہوئی تھی. کبھی افغانستان کے بارڈر کے اوپر حالات کشیدگی اختیار کر جاتے ہیں, اغیار ان کی مدد کرتے ہیں کہ مارو پاکستان کو, مارو ان کے ساتھ لڑائی کرو. کبھی KPK کے اندر مختلف تنظیمیں جو ہے نا وہ کھڑی ہو جاتی ہیں, اور بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ TTP بھی انہوں نے کھڑی کی ہے, یہ بھی ایسے ویسے. اچھا TTP میں پاک آرمی کے مقابلے میں جتنے مرنے والے لوگ ہیں, کئی ایسے جب ان کے جو ہے نا وہ کپڑے اتار کر دیکھے گئے ہیں وہ تو مسلمان نہیں. تو پاک آرمی نے کیا غیر مسلموں کو کھڑا کیا کہ ہمارے سامنے آؤ لڑنے کے لیے. عجیب فتنہ گیری ہے کہ اپنوں کے ہی خلاف لوگوں کو ابھارتے رہنا, پروپیگنڈا اسی حوالے سے کرتے رہنا. میرے عزیز بھائیو, جس وطن کے اندر انسان رہ رہا ہو, امام ابن بطال رحمہ اللہ نے لکھا ہے وطن کے ساتھ محبت یہ
میری اور آپ کی بات نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. وفیہ فعل ذلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے دکھایا. وطن سے محبت نہیں ہوتی، جائے پیدائش سے محبت نہیں ہوتی. نبی علیہ السلام مکہ کو چھوڑ رہے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. آپ نے فرمایا مکہ سے جانے کو دل نہیں کرتا، مگر مکہ تیرے رہنے والے کتنے ظالم ہیں. کیا محبت نہیں ہوتی ہے اس چیز کی؟ تو میرے عزیز بھائیوں، محبتیں ہوتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ جب اہل اسلام کو فتح عطا کرتے ہیں تو مسلمانوں کو اللہ کے سامنے سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے. حنین کا موقع ہے. حنین طائف اور مکہ کے درمیان ایک وادی ہے جس کو حنین کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن 8 ہجری کے اندر مکہ فتح کرنے کے لیے نکلے. 10,000 کا لشکر مکہ کو فتح کیا. آپ نے حنین کی طرف چڑھائی کی ہے. 10,000 انصار اور مہاجر صحابہ کرام کا لشکر ہے، اور مکہ سے طلقاء نامی جگہ سے 2,000 کا لشکر اور ساتھ مل جاتا ہے. حنین کی طرف آپ جا رہے ہیں. حنین کے اندر بنو جشم، بنو سعد، قبیلہ حوازن، قبیلہ ثقیف، یہ سارے قبائل تھے جن کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ ہوتی ہے. اور اس جنگ کے آغاز کے اندر سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ابھی مقابلے کے اندر جو دشمن ہے اس کی تعداد کتنی ہے اور مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے. مسلمان 12,000 کا لشکر، مسلمانوں کی تعداد 12,000 کا لشکر ہے، اور مقابلے کے اندر کتنے ہیں؟ صرف 4,000. 12,000 مسلمانوں کی تعداد اور دشمن کی تعداد کتنی ہے؟ 4,000. نبی علیہ السلام کے صحابہ نے بعض نے کیا کہا؟ بعض نے کہا آج ہم قلت تعداد کی وجہ سے شکست نہیں کھائیں گے. آج ہم قلت تعداد کی وجہ سے شکست نہیں کھائیں گے. آج تو ہم اسلحے میں زیادہ ہیں، وسائل میں زیادہ ہیں، افراد میں زیادہ ہیں، قوت میں زیادہ ہیں. آج ہم کیسے شکست کھا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، یہ اللہ نے تمہاری مدد کی ہے. سیدنا جابر کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے ساتھ حنین کی وادیوں پہ پہاڑیوں سے اتر رہے تھے اور دشمن نے یکبارگی سے ہمارے اوپر حملہ کر دیا. ان کے تیر انداز جو تھے ان کا نشانہ خطا نہیں جا رہا تھا. مسلمان سارے کے سارے تتر ہو، مسلمان باغ نکلے میدان سے. اور میدان کے اندر حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام ایمن رضی اللہ عنہ کی اولاد اور چند صحابہ کرام تھے. باقی کے مسلمان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے. آپ نے عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میری آواز بڑی بلند تھی. نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ یہ جو جا رہے ہیں تم اعلان کرو کہ جنہوں نے ککر کے درخت کے نیچے بیعت کی ہے وہ واپس پلٹ آئیں. عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب میں نے اعلان کیا کہ جنہوں نے درخت کے نیچے اللہ کے رسول علیہ السلام سے لہو دینے کی بیعت کی تھی وہ لوگ جو ہے نا وہ واپس پلٹ آئے. کہتے ہیں جب میں نے اعلان کیا تو جیسے گائے کا بچہ اپنی ماں کی طرف لپکتا ہے ایسے سارے کے سارے صحابہ کرام لوٹ آئے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فلم تغنی عنکم شیئا، آپ کو اپنی کثرت نے جو ہے وہ دھوکے میں ڈال دیا تھا کہ آج ہم غالب آ جائیں گے. فلم تغنی عنکم شیئا، تمہاری کثرت نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا. یہ اللہ کی مدد تھی، اللہ نے تمہاری مدد کی ہے، وگرنہ تمہاری کثرت جو تھی وہ تمہیں لے ڈوبتی. کثرت کے اندر جو یہ یقین اور سوچ لے کر آئے تھے کہ آج ہم غالب آ جائیں گے، مسلمان کبھی بھی کثرت کے اعتبار سے کافر کے اوپر غالب نہیں آیا. اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کا ذکر کیا. صحابی رسول فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے جا رہے ہیں. 10,000 کا لشکر ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جس اونٹ کے اوپر نبی علیہ السلام سوار تھے آپ کی مبارک تھوڑی جو ہے وہ آپ کے سینے کی طرف لگی ہوئی تھی. اتنا آپ نے اپنی گردن کو جھکایا ہوا تھا، اتنا اپنی گردن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھکایا ہوا تھا. اور جب آپ مکہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے الیوم یوم الملحمۃ الیوم تستحل الحرمہ، آج کا دن جو ہے وہ خون ریزی کا دن، آج کا دن خون ریزی کا دن ہے، مار داڑ کا دن ہے. الیوم تستحل الحرمہ، آج حرمت بھی حلال ہو جائے گی، آج حرمت کو بھی حلال کر لیا جائے گا. کیا مطلب تھا؟ آج ہم ان کو بیت اللہ میں بھی ماریں گے، اگر ادھر بھی آئیں گے ادھر بھی ماریں گے. آج کوئی پناہ نہیں ملے گی، آج بدلہ لیا جائے گا. نبی علیہ السلام نے اپنے صحابی کو روک دیا، کہا نہیں کہو الیوم یوم المرحمہ، آج عام معافی کا دن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیت اللہ کے اندر دروازے کے ساتھ اس طرح ایک ہاتھ مبارک ادھر ہے ایک ہاتھ مبارک ادھر ہے، آپ ٹیک لگا کر کھڑے تھے. سارے کے سارے دشمن سامنے بیٹھے ہوئے. کیا نہیں ہوا تھا؟ کون سا ظلم نہیں ہوا تھا؟
کبھی سجدے کی حالت کے اندر، کبھی گھروں کے اندر اولاد کو، صحابہ کرام کو کون سا ایسا زخم تھا جو پہنچایا نہیں گیا؟ اتنے بڑے زخم پہنچائے گئے کہ خباب رضی اللہ عنہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا خباب دل کے اندر دنیا کی محبت آئی ہے، ذرا اپنی قمیض سے کپڑا اتار کر دکھانا، اپنی قمیض سے کپڑا اتار کر دکھانا۔ اور خباب رضی اللہ نے کیا کہا؟ جب کپڑا ہٹایا آنکھوں سے آنسو نکل آئے، کہا میری ہی چربی پگھل کر کوئلوں کو ٹھنڈا کرتی تھی تو مجھے سکون ہوتا تھا۔ اتنے بڑے جو ہے نا وہ ظلم ڈائے گئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ، تو آپ بیت اللہ کے اندر کھڑے ہیں، آپ نے فرمایا بتاؤ آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج میں تمہارے لیے وہی کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں کے لیے کہا، لا تثریب علیکم اليوم۔ نبی علیہ السلام مکہ کو فتح کرتے ہیں، ڈھول ڈمکے دھمالیں اور فخریہ باتیں اور غرور اور تکبر اور گھمنڈ، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہمارے پاس یہ وہ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، ہمارے پاس یہ، ہمارے پاس وہ، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی مدد ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کی توفیق ہے، اللہ کا اذن ہے، اللہ کا امر ہے، اللہ کی نصرت ہے۔ سب سے پہلے نبی علیہ السلام مکہ میں فاتح بن کر داخل ہوئے، بیت اللہ میں آ کے سب سے پہلے کیا کیا؟ 2 رکعت نماز ادا کی۔ اللہ نے اسلام کو فتح دیا، کون سے کتنے ایسے مسلمان بھائی ہیں جنہوں نے شکرانے کے طور پہ نوافل ادا کیے؟ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ ہم جیسے کمزوروں کو، جنہیں دشمن دبوچنا چاہتا تھا، جنہیں ختم کرنا چاہتا تھا، جنہیں مارنا چاہتا تھا، جن کی طرف کبھی پانی چھوڑنا چاہتا تھا، ہر لحاظ سے ان کو جو ہے نا وہ قتل کرنے پہ تلا ہوا تھا، اللہ تو نے ہماری حفاظت کی، تو نے ہمیں محفوظ رکھا، ہمیں فتح تھا کہ دنیا کے اندر اپنے حکم سے تو نے نام پیدا کر دیا، پوری دنیا کے اندر اپنے حکم سے تو نے ان جانبازوں کی دہشت بٹھا دی۔ اللہ یہ تیری مدد ہے، یہ تیری نصرت ہے۔ 2 نفل نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں ادا کرتے ہیں اور 8 رکعتیں نفل ادا کی سیدہ ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر میں جائے۔ اور جانتے ہیں ام ہانی کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سیدہ ام ہانی کے گھر میں جاتے ہیں، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی حیات طیبہ میں ان کے گھر جایا کرتے تھے، آؤ ہم مل کر چلتے ہیں۔ گئے تو سیدہ ام ہانی رو رہی تھی۔ پوچھا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہا کہ جو فرشتہ وحی لے کر آتا تھا وہ آج کے بعد نہیں آئے، ہمارے معاملات کی رہنمائی ہوتی تھی، ہمیں جو ہے نا بتلایا جاتا تھا یہ کام بہتر ہے، یہ نہیں بہتر ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام ہانی کے گھر 2 رکعتیں بیت اللہ میں ادا کی اور 8 رکعت نوافل سیدہ ام ہانی کے گھر میں ادا کی۔ اس سے آگے دیکھیں جنگ بدر جب ہوتی ہے، جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اور فتح مکہ پہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کیا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ اللہ کی مدد ہے، یہ فتح اللہ کی مدد ہے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اللہ نے فتح دی ہے، کام کیا کرنا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی تسبیح بیان کیا، اللہ عزت دے، اللہ غلبہ دے، اللہ فتح دے، اللہ اہل اسلام کو، اہل کفر پہ غالب کرے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی تسبیح بیان کرے۔ وَاسْتَغْفِرُوا، اللہ سے بخشش طلب کریں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، مکہ فتح ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز ایسی نہیں جس میں یہ دعا نہ پڑھی ہو، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لنا، اللہ کی تسبیح بیان کی اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ ہر نماز کے اندر مکہ فتح ہونے کے بعد آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سجدے کے اندر بھی، رکوع کے اندر بھی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لنا۔ جنگ بدر فتح ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پیغام کیا دیتے ہیں؟ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے تمہاری بدر کے اندر مدد کی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم کمزور ترین تھے۔ مدد کس لیے کی ہے؟ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم تقوی اختیار کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو اور تقوی اختیار کرو۔ مسلمان پورے عرب کے اندر داغ بیٹھ گئی تھی، مسلمانوں کا تعارف ہی نہیں تھا سوائے مکہ اور مدینہ کی۔ مکہ سے مسلمان نکلے، مدینہ میں آئے ہجرت کر کے، ان 2 جگہوں کے سوا ہلکا پھلکا تعارف تھا مسلمانوں کا، کوئی نہیں جانتا تھا۔ مگر جب 313 نے 1000 کے لشکر کو شکست دی، پورے عرب کے اندر داغ بیٹھ گئی کہ 313 مسلمان تھے، یہ بھی ایک جماعت ہے،
یہ بھی ایک جماعت ہے، ان میں بھی ایک پیغمبر ہے، 313 مسلمان ہیں، کوئی نہیں انہیں جانتا، ان کا کوئی تعارف نہیں ہے، مگر اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن کو انہوں نے شکست دے دی ہے۔ ان کے پاس کوئی وسائل نہیں تھے، کوئی اسلحہ نہیں تھا، کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، ان کے پاس سواریاں بھی تھی، وسائل بھی تھے، تیر تلوار نیزے ہر چیز ان کے پاس تھی، گھوڑے ان کے پاس تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اللہ نے ان کو ان پر جو ہے نا فتح دی ہے، دشمن کو مغلوب کیا ہے، انہیں شکست دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حفظ ما تقدم کے تحت قرآن کریم میں اعلان کیا کسی کے دل میں یہ نہ ہے کہ یہ ہماری جماعت کی کارکردگی ہے، یہ ہمارے ساتھی ہی بڑے ہیرو ہیں، یہ ہیں ہی بڑے جالے، یہ ہیں ہی بڑے جاباز، یہ ہیں ہی بڑے شہباز، یہ ہیں ہی بڑے قربانیاں دینے والے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ تمہارا کمال نہیں ہے اے میرے نبی کے صحابہ کی جماعت، یہ تمہارا کمال نہیں ہے۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، تم نے انہیں قتل نہیں کیا، انہیں قتل اللہ نے کیا۔ حالانکہ کیا تھا ان کے پاس، کیا لے کر نکلے تھے؟ وہ نکلے کس لیے تھے؟ مقابلہ کس لیے ہوا؟ سامنے موت نظر آ رہی تھی، دل جو ہے وہ حلق کو آ رہے تھے، کلیجے حلق کو آ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، تم نے قتل نہیں کیا، اللہ نے قتل کیا ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، تم نے پھینکا نہیں ہے، اللہ نے پھینکا۔ وہ جو تیر، وہ جو چھڑی تم پھینکتے تھے، دشمن قتل ہو جاتا تھا، وہ تمہارا کمال نہیں تھا، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، یہ اللہ کا کمال ہے۔ اپنی کامیابی کو، اپنی فتح کو اللہ کے ساتھ جوڑنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یقین کریں حدیث کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں کو خندق کے اندر فتح عطا فرمائی تو جنگ خندق اگر وسائل کو دیکھا جائے تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق کے موقع کے اوپر جو مشورہ دیا تھا، 80% جنگ کا خاتمہ اس مشورے کی وجہ سے ہو گیا تھا، ورنہ مسلمان تو بوجھ لیے جاتے۔ سلمان فارسی رضی اللہ نے کہا تھا نا، اللہ کے رسول فلاں فلاں جگہ کے اندر، علاقے کے اندر میں رہ کر آیا ہوں، وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ خندق کھود لی جاتی ہے، مشورہ دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مشورے کو سراہتے ہیں، صحابہ نے عمل کیا ہے، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے اور خندق کھودی جا رہی ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا بڑا کردار تھا اس جنگ کے اندر۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، ایمان والو اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اذ جاءتکم جنود، جب تمہارے اوپر لشکروں نے چڑھائی کر دی تھی، فارسلنا علیہم ریحا وجنودا، ہم نے ان کے اوپر ایک ہوا بھیجی، وجنودا، ایسے لشکر بھیجے، لم تروها، جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے۔ خندق کے موقع پہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ خندق کے موقع کے بعد نبی علیہ السلام ایک دعا پڑھا کرتے تھے۔ دعا کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ وحدہ اعز جندہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ فلا شیء بعدہ۔ آپ دعا پڑھتے، یہ نہیں فرمایا یہ سلمان کا کمال ہے۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے یہودیوں کے اندر پھوٹ ڈال دی تھی، ابو مسعود رضی اللہ عنہ۔ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ ابو مسعود کا کمال ہے، یہ سلمان کا کمال ہے، یہ خندق کھودنے والوں کا کمال ہے۔ فرمایا نہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ، اس اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، وحدہ، وہ اکیلا ہے۔ اعز جندہ، جس نے اپنے لشکر کو غالب کر دیا، ونصر عبدہ، اپنے بندے کی مدد کی، وہزم الاحزاب وحدہ وغلب الاحزاب وحدہ وغلب الاحزاب وحدہ، کتنے لشکروں کے اوپر اللہ اکیلے ہی غالب آ گیا، صحابہ کا نام ہی نہیں لیا، ساری کی ساری کامیابی کو اپنے رب کے ساتھ جوڑ دیا۔ اس اللہ نے مدد کی ہے، اس اللہ نے اپنے لشکر کو غلبہ دیا، اپنے بندے کی مدد کی ہے، وہ اللہ تمام لشکروں کے اوپر اکیلے ہی غالب آ گیا ہے۔ فلا شیء بعدہ، اس اللہ کے بعد کچھ بھی نہیں، اس اللہ کے آگے بھی کچھ نہیں ہے، اس اللہ کے آگے ان کے لشکر نہیں ہے، ان کی فوجیں نہیں ہیں، ان کی طاقتیں نہیں ہیں، یہ اللہ کی فتح ہے، یہ اللہ نے اپنے بندوں کو فتح عطا کی۔ تو میرے عزیز بھائیو، آپ کوئی بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، نبی علیہ السلام کے زمانہ کے اندر، زمانہ اقدس میں، یعنی عہد نبوی میں صحابہ کرام نے کتنی جنگیں لڑی تھی؟ 83 جنگیں لڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ کے اندر صحابہ کرام نے کتنی جنگیں لڑی ہیں؟ 83 جنگیں لڑی۔ صحابہ کرام کی نا عمریں، احادیث کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں ان کی عمریں کون سی تھیں جب انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور جنگیں کتنی لڑی ہیں؟ 83 جنگیں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے اندر لڑی، اور 2 جنگوں کے اندر بظاہر صحابہ کرام کو شکست ہوئی ہے۔ 81 جنگوں کے فاتحین صحابہ کرام تھے۔ کوئی ایک صحابی، کسی ایک صحابی کا قول اٹھا کر دیکھیں کہ جنہوں نے فخر کے ساتھ کوئی بات کہی، جنہوں نے
فخر کے ساتھ اس طرح کے جملے بنائے ہوں، جملے کسے ہوں، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ 83 جنگیں لڑنے والے فاتحین جو تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال قرآن کریم میں کیسے بیان کی؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ رحمان کے بندے زمین پر بڑی عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ 83 جنگیں لڑنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ یہ رحمان کے بندے یمشون علی الارض ہونا، یہ زمین کے اوپر بڑی عاجزی کے ساتھ چلنے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم، جنہوں نے کچھ کرنا ہوتا ہے واخبتوا الی ربہم، وہ ایمان بھی لاتے ہیں، عمل بھی کرتے ہیں، جنگیں بھی لڑتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں، واخبتوا الی ربہم، سارا کچھ کرنے کے بعد اللہ کی طرف عاجزی اختیار کر جاتے ہیں۔ 2-4 سے دنیا واقف ہے، گمنام نہ جانے کتنے، وہ اپنے نام روشن نہیں کرواتے ہیں، چرچے نہیں چاہیے ہوتے انہیں، شہرتیں نہیں چاہیے ہوتی ہیں۔ وبشر المخبتین، یہ عاجزی اختیار کرنے والے اللہ فرماتے ہیں انہیں خوشخبری دیں، انہیں بشارت دیں، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، آخری حدیث سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام جب کسی کام کے کرنے کا کہا کرتے تھے اور جب کوئی کام کر لیا کرتے تھے، جب بھی کوئی کام کرتے قرآن کریم میں کیا کہتے تھے؟ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ میں مردے کو جو ہے نا وہ زندہ کر سکتا ہوں، کیسے؟ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم کے ساتھ، اللہ کی اذن کے ساتھ، اللہ کی مدد کے ساتھ، اللہ کی نصرت کے ساتھ، نہیں اپنا کمال کوئی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث پاک میں آتا ہے جب بھی کسی غزوے کے اوپر جانے لگتے، جب بھی جہاد کے لیے نکلنے لگتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے اللہم انت عضدی، اللہم انت عضدی ونصیری، بک احول وبک اصول وبک اقاتل۔ آپ فرماتے اللہم انت عضدی، اے اللہ تو ہی میرا دست و بازو ہے، اللہم انت عضدی، اے اللہ تو ہی میرا دست و بازو ہے، ونصیری، اے اللہ تو ہی میرا مددگار ہے، بیکا احولو، اے اللہ تیری مدد کے ساتھ میں تدبیر کرتا ہوں، وبیکا اصولو، اے اللہ تیری مدد کے ساتھ میں حملہ کرتا ہوں، وبیکا اقاتلو، اور تیری مدد کے ساتھ میں لڑائی کرتا ہوں۔ دیکھیں ہر چیز کو اپنے رب کی مدد کے ساتھ جوڑ دیا، کس نے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے 27 جنگیں لڑی، صحابہ کرام کو تیار کیا، دنیا کے کناروں میں افق کے اندر جنہوں نے اسلام کے پھریرے لہرا دیے، پرچم بلند کر دیے، اپنے لہو کو پیش کر دیا۔ اسی طرح آپ کے ماننے والے جو تھے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، مدائن کو فتح کرتے ہیں، مدائن کو فتح کرنے کے بعد کیا کیا؟ شکرانے کے نفل ادا کیے، اللہ سے مدد مانگی۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ جب بھی فتح دے، جب بھی مدد کرے، جب بھی اسلام کو غلبہ ملے، جب بھی جہاد کو عزت ملے، جب بھی مسلمانوں کو قوت ملے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے ہاں سجدہ کرنا چاہیے، شکریہ اللہ کا ادا کرنا چاہیے۔ اے اللہ تیری مدد کے ساتھ ہمیں فتح ملی ہے، اے اللہ تو نے ہماری مدد کی ہے، ہمارے اندر کوئی کمال نہیں کرنا، ہمارے اندر کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ ہم جو ہے وہ شیخی کھور بنے پھرتے، یا ہم اتراتے، یا ہم پھولتے رہتے کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ اے اللہ یہ سارا تیری مدد کے ساتھ ہوا ہے، آگے بھی تو ہی ہماری مدد کرے گا، تو ہی ہمارا حامی و ناصر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا